علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل زکوٰۃ کا بیان چل رہا تھا اور اس میں وجوب زکوٰۃ کی شرائط ہم دیکھ رہے تھے۔ 3 شرطیں ہم بالتفصیل دیکھ چکے تھے کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ جو ہے 3 شرائط ہم دیکھ چکے تھے۔ اور اسی طرح 4تھی شرط تھی عقل سلامت ہونا، یعنی کہ پاگل اور مجنون پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مال کا بقدر نصاب ملک میں موجود ہونا، اس کی ملکیت میں موجود ہونا۔ ابھی کون سا مال ہے، کتنا مال ہونا چاہیے اور کون کون سا مخصوص مال ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں 6 طریقے کے کل ٹوٹل مال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، پرائز بانڈ وغیرہ اسی کرنسی کے حکم میں، اس کے علاوہ چرائی کے مخصوص جانور، اور 5 ہو گئے، 5 طریقے کے مال ہیں۔ تو یہ جو چرائی کے مخصوص جانور ہیں، کیونکہ یہ ہم سے تعلق نہیں ہے، تو باقی شہری علاقوں میں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ تو ان کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ مال موجود ہوگا، وہ بھی بقدر نصاب، تو یہ شخص کہلائے گا صاحب نصاب، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا شخص جس کی ملکیت میں یہ مخصوص مال کی مخصوص مقدار موجود ہو، ان میں جو میں نے مال اموال ذکر کیے، ان کی مخصوص مقدار اس کے ملک میں موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہے یہ شخص۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس مال کا اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ زندگی گزارنے کا وہ ضروری سامان جو انتہائی ضروری ہوتا ہے، یا ضروریات زندگی ہم جسے کہتے ہیں، جیسے رہنے کا گھر ہے، گاڑی ہے، ایک موبائل فون ہے، فریج ہے۔ تو یہ ضروریات زندگی ہیں، ان سے خارج ہونا، کہ وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو بنیادی ضروریات کہتے ہیں، اس سے خالی ہونا، یہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ ان سے خالی ہونا مال کا۔ اب آپ دیکھیں اکثر سوال کرتے ہیں، تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، میرے گھر ہے، میرا 1 کروڑ کا گھر ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیں، جو مال بیان کیے اس میں ہے آپ کا گھر، کیا آپ کا گھر سونا ہے؟ نہیں۔ چاندی ہے؟ نہیں۔ کرنسی ہے؟ نہیں۔ مال تجارت ہے، سیل کر کے خریدتے وقت اس کو بیچ کر نفع حاصل کرنے کی نیت تھی؟ نہیں بھائی، رہنے کی نیت تھی، رہ رہے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں ہیں گھر میں، 3 گاڑیاں ہیں گھر میں موجود ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گاڑیاں سونا ہے؟ نہیں ہے۔ چاندی ہے؟ نہیں ہے۔ کرنسی ہے؟ نہیں ہے۔ مال تجارت ہے، گاڑی خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی؟ نہیں، یوز کرنے کی نیت تھی، یوز ہی کر رہے ہیں، بھلے ایک گاڑی بہت کم یوز ہوتی ہے، ایک زیادہ یوز ہوتی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ جو بھی مال اٹھائیں گے اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح فیکٹری یا کارخانہ ہے، تو بھائی میری فیکٹری ہے یا میرا کارخانہ ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ مجھ پر ہوگی؟ تو آپ کی فیکٹری یا کارخانہ سونا ہے؟ نہیں ہے۔ چاندی ہے؟ نہیں ہے۔ کرنسی ہے؟ نہیں ہے۔ مال تجارت ہے، فیکٹری کو بیچ کر انکم حاصل کرنے کی نیت ہے؟ نہیں بھائی، اس میں تو پروڈکٹ پروڈیوس کرنے کی نیت ہے، کام کرنے کے لیے، تو اس کی فیکٹری کے اپنی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح فیکٹری کی جو مشینیں ہیں، میرے پاس اتنے لاکھ کی مشینیں پڑی ہیں، اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو پھر آپ اسی طرح دیکھ لیجئے، اس اصول کو اپلائی کریں کہ جو مشینری ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے یا پھر کرنسی ہے؟ نہیں، مشینیں پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو پروڈکٹ تیار ہو جاتا ہے اس کو سیل کرتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے۔ جو آپ بیچنے کے لیے بناتے ہیں وہ آپ کا مال تجارت ہوتا ہے، لیکن نفس خود جو ہے مشینیں، ان پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ تو جتنی بھی چیزیں اس طریقے کے جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اس کو اس کیٹیگری پہ جج کیجئے کہ سونا، چاندی، مال تجارت یا کرنسی، میرے پاس جو چیزیں یہ ہے، اگر اس پہ گرتی آ کے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کارخانے وغیرہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کارخانے وغیرہ میں جو اب مال تیار کرتے ہیں، فنش گوڈز جو ہوتا ہے، جو بیچنا ہوتا ہے، بیچ کر انکم حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مال تجارت۔ اس کے علاوہ مشینری ہوئی، دیگر جو چیزیں ہیں، خام مال ہے، وہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو بھی چیز آپ فروخت کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہو، اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ ابھی جو چیزیں گنوائی میں نے، سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، یہ کتنی مقدار میں ہوگی؟ کیا نصاب ہے کہ جتنی مقدار میں ہوں گی، جس شخص کے پاس ہوں گی، وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو دیکھیں، سونا ہو تو سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو، صرف سونا ہے، نہ کرنسی ہے، نہ چاندی ہے،
نہ کوئی مال تجارت موجود ہے، صرف سونا ہے، تو سونا اکیلا موجود ہو جب تک 7.5 تولہ نہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب کسی شخص کے پاس 6 تولہ سونا ہے، 7 تولہ سونا ہے، نہ کرنسی موجود ہے کچھ ضروریات زندگی سے زائد، نہ چاندی وغیرہ موجود ہے، نہ مال تجارت نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا موجود ہے، نہ کرنسی ضروریات زندگی سے زائد موجود ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، تو جب تک چاندی 52.5 تولہ نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی. کرنسی ہے، اتنی کرنسی موجود ہو ضروریات زندگی سے زائد، جسے ہم عام طور پہ سیونگز کہتے ہیں، اتنی موجود ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. آج کل 1,20,000 روپے غالباً بن رہی ہے، تو نیٹ پہ آپ ریٹ دیکھ لیجئے، اس پتہ چل جائے گا. اتنی کرنسی موجود ہو ضروریات زندگی سے زائد تو پھر زکوٰۃ بنے گی. اسی طرح مال تجارت، جس کو مال کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ بنے گی. تو یہ جو ہے وہ نصاب ہے. تو کرنسی اور مال تجارت میں جو نصاب کا کرائیٹیریا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. مال تجارت کو بھی اسی طرح دیکھیں گے کہ کتنے مالیت کا مال تجارت موجود ہے. اگر اتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، ورنہ نہیں. کرنسی اور مال تجارت میں جو یہ کرائیٹیریا رکھا ہے یہ فقہا نے بیان کیا ہے، یہ اجتہادی ہے. تاکہ اور کم اس لیے رکھا ہے، سونے کا اس لیے نہیں رکھا، چاندی کا اس لیے رکھا ہے تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو اور زکوٰۃ نکلے زیادہ. تو یہ الگ الگ میں نے مقدار بیان کر دی کہ سونا ہو تو اتنا ہو، چاندی ہو تو اتنی ہو، کرنسی اور مال تجارت ہو تو اتنی مقدار میں موجود ہو. تو اب کسی کے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کرنسی موجود ہے، اب کیا کریں بھائی؟ تو اب جب ایک مال سے زیادہ، ایک قسم کے مال سے زیادہ اموال نامی موجود ہوں تو پھر ان سب کو کنورٹ کرتے ہیں چاندی کے نصاب پر. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہے اور 10,000 روپے بطور سیونگز موجود ہے. تو اب یہ کیا کرے؟ اب یہ سونے کے کو کنورٹ کرے کرنسی میں، چاندی کو کنورٹ کرے کرنسی میں، اور کرنسی کو اپنی ملائے، اور پھر دیکھیں کہ یہ اتنے پیسے بنتے ہیں، اتنی رقم بنتی ہے جن سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. اگر بنتی ہے تو واجب، 1 تولہ سونے کی قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ لوگوں میں بڑا مسکنسیپشن ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو 5 تولہ سونا ہے، اب ہم جو ہے ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ گھر میں چاہے تو چاندی موجود ہے یا بانڈز وغیرہ کی صورت میں اچھی خاصی سیونگز موجود ہیں تو زکوٰۃ بن جائے گی. جب اکیلے موجود ہوں تب 7.5 تولہ سونے کی مقدار دیکھیں گے. جب ملٹیپل نصاب موجود ہوں، مختلف قسم کے نصاب موجود ہیں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اب نصاب جو بنتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتا ہے. تو اس کو زیادہ دھیان میں رکھیں، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اور اکثر سوال جو ہے لوگوں کو یہی آتا ہے بھئی ہمارے پاس تو 6 تولہ سونا ہے، ہمارے پاس تو 5 تولہ سونا ہے، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ تو یاد رکھیے آپ کے پاس 6 تولہ سونا ہے اور چاندی کی بھلے ایک انگوٹھی ہی موجود ہے، تو اب یہ 2 قسم کے اموال نامی ہو گئے، اور ان 2 قسم کے اموال نامی جب ہو جائے تو پھر ان کا پیمانہ ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح بیسیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، جو بیسی کھلی نہیں ہے وہ پیسہ آپ کا ہے، اس کے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے، تو جو بیسی کھلی نہیں ہے وہ بھی کیلکولیشن میں لیں گے، اور جو کھل گئی ہے تو اس کو مائنس کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے میں تفصیل سے اس کو بیان کر دوں گا بیسی کے مسئلے کو 5-6 دن کچھ دن بعد. تو بہرحال یہ نصاب کی مقدار ہے. اسی طرح مال تجارت ہم نے سنا کہ مال تجارت ہو بھی، تو مال تجارت کہتے کسے ہوں؟ وہ مال، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے، ایسی کوئی بھی چیز جسے خریدتے وقت ایٹ دا ٹائم آف پرچیز یہ نیت ہو کہ میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا، اس کو بیچ دوں گا، فروخت کر دوں گا. خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت ہوگی تو وہ مال تجارت بنے گا، ورنہ وہ مال تجارت نہیں بنے گا. اب امثال لے لیں اس کی، کہ مثال کے طور پہ 2 پلاٹ ہیں کسی شخص کے پاس، اب وہ پوچھتا ہے کہ میں اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب اس کی اپنی نیت کو جانچے کہ جو دوسرا میرا مکان ہے وہ خریدا میں نے اس لیے تھا کہ اس کو سیل آؤٹ کروں گا، اس کو بیچوں گا اور نفع حاصل کروں گا. اگر کہتا ہے جی اسی لیے خریدا تو یہ دوسرا پلاٹ جو ہے وہ مال تجارت ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. اگر یہ کہتا ہے نہیں خریدا تو میں نے اس لیے نہیں تھا کہ میں فروخت کروں گا، اس کو خریدا تو میں نے اس لیے تھا کہ بچوں کے کام آئے گا، آگے کام آئے گا، یا گھر بنا لوں گا، رینٹ پہ چلا دوں گا، تو پھر یہ بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو اب یہ مال تجارت نہیں بنے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کے پاس 10 مکان ہو لیکن کوئی بھی اس نے خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ بیچنے کی نیت ہو گئی، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں،
اس نے رکھے ہوئے اپنے استعمال کے رکھے ہوئے، ایک میں رہتا ہے ایک کرائے پہ دیتا ہے، پھر اس کو ضرورت ہوئی اس نے کہا کہ میں یہ دوسرا جو مکان ہے اس کو فروخت کر دیتا ہوں، تو اب وہ فروخت کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت کیوں نہیں بنا؟ آپ بولے اب تو بیچ رہا ہے، اب بیچ رہا ہے لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی. اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے، وہی چیز مال تجارت بنتی ہے جس کو خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت ہو. اسی طرح کسی شخص کے پاس گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اپنے استعمال کے لیے ایک گاڑی خریدتا ہے کہ یار گاڑیوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، کچھ اچھی سے اس کو ویلیو لگے گی تو میں اس کو فروخت کر دوں گا. تو یہ جو دوسری خریدی اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، نفع حاصل کروں گا، یہ مال تجارت ہے. اسی طرح دوسرا شخص ہے، اس کے پاس بھی ایک گاڑی، اگلی گاڑی خریدتا ہے، بولتے چلو ایک گھر میں استعمال ہوگی ایک میں اپنے لیے رکھتا ہوں، تو ان دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بیچنے کی فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے. اسی طرح جو مکان کرائے پہ چل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارا مکان ہے کرائے پہ چل رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو مکان کرائے پہ آپ نے چڑھایا ہوا ہے اس کی اپنی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں وہ جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ خود یہ دیگر نصاب کے ساتھ مل کر، دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس مال کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 1 کروڑ کا مکان ہے کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، 50,000 روپے اس سے کرایہ آتا ہے، تو اس 1 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اس 50,000 پہ بھی اس وقت زکوٰۃ ہوگی جب جس شخص کے پاس کرایہ آ رہا ہے اس کے پاس یا تو وہ سیونگز موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہیں، یا دیگر اموال نامی سونا وغیرہ موجود ہو تو اس صورت میں بنے گا. تو جو مکان کرائے پہ چڑھایا وہ نہیں. اسی طرح مکان خریدا، خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے نفع حاصل کروں گا، اس کو سیل پہ لگا دیا، وہ بک ہی نہیں رہا، تو پھر اس نے سوچا کہ یار یہ تو ابھی بک نہیں رہا، ایسا کرتے ہیں اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی اس کو کرائے پہ چڑھایا یہ مال تجارت سے نکل گیا. اس کو کہیں گے نیت کا تبدیل ہو جانا. کرائے پہ چڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے، نیت تبدیل ہو گئی، تو اب دوبارہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ مال تجارت وہ چیز ہوتی ہے جس کو خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت ہو. یہ تعریف مال تجارت کی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بہت سارے مسائل نکالنے میں آسانی ہوگی. تو یہ اب یہاں پہ کچھ شرائط ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کل جو ہے اس سے آگے کی شرائط دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیں.